اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے بلڈنگ کے باہر 2 سپاہی، 2 گارڈ، 2 محافظ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی صورت جس سے ہم تلاوت کا آغاز کرتے ہیں اس کا سب سے بڑا پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید۔ اور یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا پیغام بھی ہے اخلاص اور توحید۔ اور ایک اعتبار سے یہ بڑی منفرد صورت ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت کا نام وہ اس صورت میں آنے والے کسی نہ کسی لفظ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس کا نام ہے اخلاص، لیکن اخلاص کا لفظ اس صورت میں نہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد یہ وہ سورت ہے جس کے کئی نام ہیں، جسے الاخلاص بھی کہا گیا ہے، جسے سورۃ قل هو اللہ احد بھی کہا گیا ہے، سورۃ الاساس بھی کہا گیا ہے، سورۃ التوحید بھی کہا گیا ہے، سورۃ المانعہ بھی کہا گیا ہے، اور بھی اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل صحابہ کو بتائے بھی، بیان بھی کی، اور صحابہ نے اس کے مطابق اپنا عمل بھی رکھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ سونے سے پہلے 1/3 قرآن یعنی 10 سپارے پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ ہوتی ہے، سارے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو سونے سے پہلے 1/3 قرآن کی تلاوت کیسے ہو؟ تو آپ نے فرمایا سونے سے پہلے سورۃ اخلاص کی قل هو اللہ احد کی تلاوت یہ 10 سپاروں کی تلاوت کے برابر اجر رکھتی ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے صحابہ سے کہا سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ صحابہ کے چہروں سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ 1/3 قرآن اگر سننے لگیں گے تو بڑا وقت لگے گا۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اور یہ فرمایا کہ 1/3 قرآن کی میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی۔ محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس اعتبار سے کہ بنیادی عقیدوں میں 3 عقیدے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرے نمبر پر عقیدہ آخرت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک عقیدہ جو 1/3 قرآن کا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، اسے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی تلاوت 1/3 قرآن کی تلاوت کے برابر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا اللہ جنت میں اس کے لیے بہترین محل بنائیں گے۔ کوئی 20 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ 2 محل بنا دیں گے۔ کوئی 30 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے 3 محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ بھی زیادہ بنا دے گا، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے یوں بیان کیا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات بڑی زبردست بارش ہوئی، بڑا سخت اندھیرا تھا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ تو آپ نے پوچھا نماز عشاء کی پڑھ لی؟ میں کچھ جواب ہی نہیں دے پایا، اتنا سخت خوف تھا، ہم آپ کو اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ آپ ہمیں کوئی نماز پڑھا دیں، اتنا ڈر لگ رہا ہے، اتنا خوف ہے۔ تو آپ نے انہیں کہا قل پڑھو، تو میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے کہا قل پڑھو، تو میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا قل هو اللہ احد
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، ہر برائی سے یہ تمہیں محفوظ کر دیں گے۔ اور انہی 3 صورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ان 3 صورتوں کو رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھتے اور اپنے آپ پہ دم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ان 3 صورتوں کو پڑھتے اور دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور دم کرتے، اور دم کرنے کے بعد اپنے جسم پر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا تھا اسے پھیر لیتے، پھر دوسری مرتبہ پڑھتے، پھر اسی طرح دم کرتے، پھر تیسری مرتبہ پڑھتے، پھر اسی طرح دم کرتے، اور آخر زندگی تک آپ کا یہ معمول رہا۔ اتنی اہم صورت، اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بڑی تاکید کی۔ کچھ فضائل تو وہ ہیں جو ہم اس سورہ مبارکہ کے پہلے پڑھ چکے، کہ آپ صبح فجر کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری میں قل ھو اللہ احد، اور آپ مغرب کے بعد جو 2 مؤکدہ سنتیں، وہاں پہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعتوں میں پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے اندر بھی انہی 2 صورتوں کی ایک مرتبہ تلاوت کی، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ وتر کی دوسری اور تیسری رکعت میں دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ دونوں صورتیں آپس میں ایک مناسبت رکھتی ہیں، اس میں کفر سے برات کا اظہار ہے اور اس میں اللہ کی وحدانیت کا علل اعلان، کھلم کھلا اعلان ہے، اور دونوں صورتوں کا آغاز قل سے ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کی توحید کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا قل، آپ اعلان کیجیے، اور آپ کی ذات، آپ کی حرمت، آپ کی عزت کے معاملے میں اللہ نے آپ سے اعلان نہیں کروایا، وہ تبت یدا ابی لہب، بغیر کسی تمہید کے اللہ رب العزت نے خود اعلان کی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں مختلف طرح کی احادیث ہیں اور مختلف واقعات ہیں، مختلف موقعوں پر آپ سے سوال کیا گیا۔ مکی دور میں بھی آپ سے سوال کیا گیا۔ عربوں کے ہاں حسب نسب کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور آج بھی ہے۔ وہ صرف اپنے نہیں، اپنے گھوڑوں کے، اپنے جانوروں کے نام بھی رکھتے تھے اور ان کے حسب نسب کو بھی محفوظ کر کے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے بتوں کا نسب نامہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ فلاں بت ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کی فلاں بیٹی ہے، اور یہ فلاں دیوی ہے، اس کی فلاں بیٹی ہے، ایسے ایسے، تو آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے۔ تو قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کیا اور بتایا کہ میرے رب کا حسب نسب، میرے رب کا تعارف یہ ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رب سونے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہے، یا زبرجد کا بنا ہے؟ اس لیے کہ عربوں کے ہاں اسی طرح کے بت ہوتے تھے، کوئی سونے کا بنا ہے، کوئی لکڑی کا بنا ہے، اور کوئی کسی اور چیز کا بنا ہے۔ تو آپ نے ان کو یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے سنائی۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں ہمیں بتائیے، اس کا حسب نسب ہمیں بتائیے۔ آپ نے ان کو یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے سنائی۔ خیبر کے 6 یہودی آئے اور انہوں نے آ کر یہ سوال کیا کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے حجاب نور سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا ہے، زمین میں مٹی ہے، انسان کی تخلیق مٹی سے ہے، تو آپ اپنے رب کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کا تعارف کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کو نازل کی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے رب کی بیوی کون سی ہے، آپ کے رب کا بیٹا کون سا ہے، اور اس کی آگے اولاد کیا ہوگی، آپ ہمیں یہ بتائیے۔ ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے تھے اور یہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی جامع، کتنی زبردست اور کتنی خوبصورت صورت ہے۔ صحابہ کو اس صورت سے بڑی محبت تھی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر 4 دن آ کے ٹھہرے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں، خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے مسجد قباء کی جگہ وقف کی۔
انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے گھر میں قیام ہے اور آپ پریشان سے نظر آتے ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نظر آتے ہیں، کیا پریشانی؟ جبکہ آپ ہجرت کر کے آ گئے ہیں، ہم اپنے مال جان ہر چیز کی قربانی دے کے آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ نے کہا کہ پریشانی یہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہاں ہجرت کر کے آیا ہوں، یہاں مسجد نہیں ہے جہاں مسلمان اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں اور اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت کریں۔ تو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ یہ مسجد قباء تھی، اور اس کی جگہ انہی صحابی نے جن کا نام کلثوم بن ہدم تھا انہوں نے وقف کی تھی۔ ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کا امام مقرر کر دی۔ تو ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی یہ نماز میں تلاوت کرتے تو سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے، پھر سورۃ اخلاص پڑھتے اور رکوع کر لیتے، ہر رکعت میں یہی کیا کرتے تھے۔ تو نمازیوں نے کہا کہ آپ یا تو سورۃ اخلاص پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے، اور اگر کوئی اور سورت پڑھنی ہے تو یہ نہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز اگر میرے پیچھے پڑھنی ہے تو میں نے ایسے ہی پڑھانی، کوئی اور امام دیکھ لو، اگر میرے پیچھے نہیں پڑھنی تو کوئی اور امام دیکھ لو۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور جا کے آپ کو ماجرا بتایا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آخر اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس صورت سے خاص محبت ہے، خاص پیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، اس صورت کی محبت نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، اور شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں جن کو اس کے علاوہ کوئی اور صورت آتی ہی نہ ہو، لیکن ہمارے پڑھنے کی نوعیت اور ان کے پڑھنے کی نوعیت اور۔ ہمارے پڑھنے کی نوعیت یہ ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ آتی کوئی نہیں، اور ہمارے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریکارڈنگ میں سورۃ فاتحہ کے بعد یہی صورت لگی ہوئی ہے، آٹو سسٹم ہے۔ قرآن کی تلاوت کے معاملے میں ہمارا سسٹم نماز میں آٹو نہیں ہونا چاہیے، مینول ہونا چاہیے۔ مینول ہوگا تو آپ کی جو نماز کی توجہ ہے وہ بہتر ہوگی۔ کبھی یہ صورت پڑھ لی، کبھی وہ صورت پڑھ لی، کبھی اس سے اگلی پڑھ لی، کبھی اس سے اگلی پڑھ لی، اس طریقے سے آپ کی نماز کی توجہ بہتر ہوگی۔ یہ جو ہمارا آٹو سسٹم ہے اس نے ہماری نماز کی توجہ کو ختم کر دی۔ ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم تک، ایسا آٹو سسٹم ہے جو چلتا رہتا ہے، اور جیسے کیسٹ چلتی تھی وہاں اینڈ پہ جا کے جب کیسٹ مکمل ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، ٹک کی آواز آتی تھی، کہ مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کو دوبارہ ریورس کر کے لگا دو۔ تو ہماری نماز بھی آٹو ایسی چلتی ہے کہ اس میں خود بخود سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں۔ یہ ان کا عمل تھا، یہ اس سورہ مبارکہ سے محبت تھی۔ اور ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک صحابی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ ایک سریہ میں بھیجا تھا۔ سریہ کہا جاتا ہے اس جماعت کو جس کے ساتھ آپ نہ جائیں، کسی کو امیر بنا کے بھیج دیں۔ تو نماز وہ پڑھاتے تھے، تو ان کی بھی یہی عادت تھی۔ تو صحابہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے کہا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس صورت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ رب العزت بھی اس کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے۔ توحید اتنا بڑا عقیدہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر بیان کیا ہے، اور خاص طور پر اس کے لیے اس سورت کو اتارا ہے۔ اور پھر بار بار آپ کے پاس جب سوال کیے گئے ان سوالوں کے جواب میں آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ اتنی اہم اور اتنی عظیم سورت ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی دو سورتیں ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ توحید کی جو نعمت ہے اس سے بڑی اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ شیطان سب سے بڑا وار اسی پہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا تحفظ یہ تمہاری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور اس کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ ہے ہی وہ جس میں لچک کوئی نہیں۔ عمل کی جو لچک ہے، کمزوری ہے، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ عقیدے کی لچک اور کمزوری کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ بار بار کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ سب معاف کر دیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سورت توحید بھی ہے، سورت اخلاص بھی ہے،
جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کو اخلاص پسند ہے، چاہے اس کی ذات کا معاملہ ہو یا بندوں کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو۔ اللہ رب العزت اس کے علاوہ ملاوٹ والے معاملے کو نہ اپنی ذات میں پسند کرتے ہیں، نہ دین میں پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی بندوں کے معاملے میں پسند کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے۔ سوال کا جواب ہے، اللہ کا جو لفظ ہے اس کا تعارف مشرکین کو بھی تھا، اسی لیے وہ بیت اللہ کہا کرتے تھے، اللہ کا گھر۔ حالانکہ معبود تو اور بھی بہت زیادہ تھے، بت تو وہاں پہ اور بھی بہت زیادہ رکھے ہوئے تھے، وہ بیت الالہہ نہیں کہا کرتے تھے کہ بہت سے معبودوں کا یہ گھر ہے، بیت اللہ کہا کرتے تھے۔ اللہ کا تعارف انہیں تھا، اس لیے جب صلح حدیبیہ میں صلح نامہ لکھا گیا تو وہاں یہی لکھا گیا، بسمک اللہم، یہ الفاظ لکھے گئے تھے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات کئی جگہ پہ گزر چکی ہے کہ مشرکین سے جب آسمان اور زمین کے خالق کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کیا ہے؟ احد۔ احد اور واحد یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ احد کا لفظ یہ اللہ کے لیے خاص ہے، احد کا لفظ اللہ کے لیے خاص ہے۔ واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ ایک سے پہلے زیرو ہے اور ایک کے بعد دو ہے۔ واحد ایک سے پہلے کیا ہے؟ زیرو ہے، ایک کے بعد دو ہے، پھر آگے گنتی ہے۔ احد کا معنی یہ ہے نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ یہی کلمات، یہی بات اللہ رب العزت کے ناموں میں بھی ہے۔ الاول، اللہ کے اسماء حسنہ میں الاول یعنی وہ ایسا ہے کہ جو اول ہے، آپ جہاں سے شروع کریں وہ اس سے پہلے ہے، اور وہی حقیقی معنوں میں الآخر ہے کہ جہاں پہ جا کے اختتام ہو اس کے بعد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو یہ ہے احد کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تعریف کرتے تھے ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا، انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، تیرے سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں۔ تو فرمایا آپ پہلا اعلان کیجئے وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، سارے کے سارے عقائد کا اس میں رد کر دیا گیا۔ اس لیے کہ مشرکین تو 360 بت وہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنا بت بنا کے بیٹھا ہوا تھا، اور بھی آج دنیا میں جتنے بھی مختلف قسم کے مذاہب ہیں، جو مختلف مذاہب ہیں، ان میں کسی نہ کسی طریقے سے مختلف خداؤں کا تصور ہے۔ آپ عیسائیوں کو لے لیجئے، عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کا درجہ ہے، حضرت مریم کو ماں کا درجہ ہے، روح القدس کو الگ سے، تینوں کو ملا کر ایک خدا کا درجہ دیا ہوا ہے۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ مجوسیوں کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں خیر کا رب الگ ہے، شر کا رب الگ ہے۔ اور دنیا میں ہندو ہیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، ہر کام کے لیے الگ دیوی، الگ بت بنایا ہوا ہے۔ تو فرمایا آپ یہ اعلان کیجئے، آپ یہ کہیے اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ بے نیاز ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے، ورنہ الصمد کہا جاتا ہے اس بڑی چٹان کو جس کے پیچھے چھپ کر انسان دشمن سے تحفظ لے لے، بچاؤ کر لے۔ عربوں کے ہاں صمد کہا جاتا تھا اس بڑے طاقتور سردار کو کہ جس کے پاس جا کر لوگ پناہ لیتے تھے اور کوئی پھر اسے چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ فرمایا اللہ الصمد۔ اور بعض مفسرین نے اس کا بڑا خوبصورت معنی یہ کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے اللہ الصمد، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن
یہ جو معنی کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اس بے نیاز ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کی طرح دوسروں سے بے پرواہ ہے، بلکہ وہ بے نیاز اپنی ذات کے معاملے میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے بندوں سے گہرا تعلق بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ الصمد، یہ اللہ کی شان اور اس کی تعریف میں دوسرا جملہ تھا، دوسرا لفظ تھا کہ شان، مقام، مرتبے میں کوئی اس جیسا نہیں، جس کو پناہ لینی ہے اس کی پناہ میں آئے، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ تیسری آیت ہے لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ آج بھی دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں بھی، یہودیوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، جو خدا کا تصور ہے اس میں یہ بیٹا ہونے کا تصور موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے، انہیں خدا کا درجہ دیتے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، انہیں خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا ہے تو ان کی ماں حضرت مریم بھی موجود ہیں۔ تو فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ اپنی ذات میں حی قیوم ہے، اور اس سے ان تمام کے تمام عقائد کی نفی کر دی جو مشرکانہ طریقے سے لوگوں کے اندر رواج پذیر ہیں، لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی نفی کی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اختتام میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کا کوئی کارساز مددگار نہیں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بعض جگہوں پر فرمایا لم يتخذ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں، اور فرمایا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرمایا جھوٹ ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد تو ایک کمزوری کی دلیل ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی ہے، اولاد انسان کو بزدل بھی بناتی ہے۔ جو نوجوان ہر چھوٹی بڑی بات پہ لڑنے لگ جاتا تھا، شادی کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب وہ لڑنے کی ہمت نہیں کرتا، خرچ پھر کرتا رہتا ہے، اور جب بچے ہو جائیں پھر خرچ کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، بخل اور کنجوسی بھی آ جاتی ہے، اس کے ساتھ بزدلی بھی آ جاتی ہے۔ انسان کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے، لڑنے سے پہلے، وہ اپنی بیوی، بچوں اور اولاد کا ضرور سوچتا ہے۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اور وہ ان نقائص سے، ان کمزوریوں سے ماوراء ہے، پاک ہے۔ اور آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کفو کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں رشتے کے معاملے میں کہ یہ کفو ہے یا نہیں ہے، برابری ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے مقابل ہو اور جسے یہ کہا جائے کہ یہ اس کے مقابلے کا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اس بات کو دو ٹوک انداز سے بیان کیا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے یہ کیا، اب جن کو تم معبود سمجھتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا کیا۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، تو اب بتاؤ اللہ کے علاوہ جو ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا، انہوں نے کیا بنایا ہے، ان کا اس کائنات میں کیا حصہ ہے، کیا تعاون ہے، کیا شراکت ہے، کون سی مدد کی ہے۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور یہ سورہ مبارکہ ایک تو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے بڑی اہم ہے، اور دوسرا پھر اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ذات وہ اللہ کی ذات ہے، تو پھر اللہ کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہیں ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ احد احد،
وہ احد، احد کیا تھا؟ وہ یہی سبق تھا قل هو اللہ احد کا، وہ یہ احد احد کا سبق تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم جس احد احد کو بلا رہے ہو، پکار رہے ہو، وہ تمہیں بچانے کے لیے تو آ نہیں رہا۔ تو حضرت بلال یہ کہا کرتے تھے کہ وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں کچا ہوں کہ پکا ہوں۔ یہ احد احد یہ میرے اور آپ کی زبان سے بھی نکلنا چاہیے عملی زندگی کے اندر۔ عقیدے وہ بھی درست ہونا ضروری ہے، لیکن عقیدے کے مطابق عمل ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی کا عقیدہ اور ہے، عمل اور ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عقیدہ توحید کو پورے طریقے سے مانتا نہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ یہ بتاتی ہے اللہ الصمد، یہ وہ ذات ہے جس کی کسی کو ضرورت نہیں، اور سب اسی سے پناہ لیتے ہیں، سب اسی سے درخواست کرتے ہیں، وہی سب کے کام آتا ہے، وہی سب کو تحفظ دیتا ہے، وہی سب کو بچاتا ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے اوپر کسی کا اثر نہیں چلتا۔ دنیا کیا ہے؟ اثر و رسوخ چلتا ہے۔ بڑے عہدے والا ہے، اس کا اثر و رسوخ چلتا ہے، پیسے مال و دولت والا ہے، دوسرے پہ اثر و رسوخ چلتا ہے۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس کا برابر کوئی نہیں، اس کا جوڑ کوئی نہیں، اس پہ کسی کا اثر نہیں چلتا۔ تو اس رب کی عبادت تم کرتے ہو، اور یہی سبق ہم دہراتے ہیں ہر نماز میں جب ہم اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اپنے عمل کو بھی اس کے مطابق کریں۔ عقیدہ توحید عقیدے کے اعتبار سے بھی، اور عقیدہ توحید عمل کے اعتبار سے بھی ہماری زندگی کا سب سے بڑا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر یہ آ جاتا ہے، پھر دنیا کی سپر پاور طاقت بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہوتی۔ جس کے اندر یہ عقیدہ آ جاتا ہے نا، پھر دنیا کی سپر پاور طاقت بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہوتی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جس انگریزی کے لیے ہم مرے جا رہے تھے، ان افغانیوں نے نہ وہ انگریزی سیکھی، اور انگریزوں کو وہ مزہ چکھا دیا کہ خود انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم 20 سال بعد شکست کھا کے یہاں سے نکلیں۔ یہ عقیدے کی طاقت ہے۔ اور ہم لوگ ایک بریکنگ نیوز پہ مر جاتے ہیں۔ آج بریکنگ نیوز آ جائے کہ کرونا کی وجہ سے سارے بیڈ ICU فل ہو گئے، ایک نیوز آ جائے کہ کرونا کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے ہیں، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، دیکھیں ہم کیسے گرتے ہیں۔ ہم نے کیا جہاد کرنا، ہم نے کیا مقابلہ کرنا؟ ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ جو ایک نیوز پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مر جاتے ہیں کہ بس اب دین کے تقاضے سارے ختم ہو گئے، اور یہی اثرات ہیں جن کی وجہ سے حرمین بند پڑے، مکہ مکرمہ بند ہے، مسجد نبوی بند ہے۔ اس کو ہم بند ہی کہیں گے نا، جس طریقے سے کہاں 30 لاکھ لوگ جا کے حج کیا کرتے تھے، ویکسین بھی ہے، تحفظ کے سارے انتظامات بھی ہیں، اور اس بارے میں اویئرنیس بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ پوری دنیا میں کیا، سعودیہ میں بھی میچز بھی ہو رہے ہیں، سینمے بھی کھلے ہوئے ہیں، ساری دنیا ہر جگہ اکٹھی ہو رہی ہے، لیکن موت اور مصیبت صرف مسجد اور حرمین تک رہ گئی ہے۔ ہم اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب۔